सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। कुछ लीगल चीज़ों पर डिस्कशन करनी थी। सानिया जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में जो भी उनके दहशतगर्दों के साथ हो रहा है, उसके अलावा बलूचिस्तान में महारंग बलोच का जो भी रिएक्शन और जो भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, उस सब के ऊपर बात करनी थी। इस वजह से आज हम लोगों ने दावत दी है एडवोकेट राजा खालिद साहब को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप आए। सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ें, आपने देखा कि सानिया जाफ़र एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की जो लाशें थीं वो हॉस्पिटल में थी, और महारंग बलोच ने वो आई और वो आके अपने मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल, और वो लेके उसको फ़रार हो गई। तो इस पे ये एक तो पहली बात तो ये कि फ़रार होना बनता ही था, नंबर वन। नंबर सेकंड ये कि अगर फ़रार हो भी गई है तो अब कानूनी कार्रवाई क्या बनेगी इसके ऊपर, और क्या उनको किस किस्म की सज़ा या जो कुछ भी होगा वो कानूनी तौर पे क्या होगा सिलसिला? अब देखिए मलिया, बात ये है कि इसमें बहुत सारे पहलू निकलते हैं और इस सारे किस्से के इससे पहले भी ये होता रहा कि ये जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से मुख्तलिफ कोर्ट्स में ना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन्स आती रहीं कि हमारे फ़लाँ लोग मिसिंग हैं। बाद में ऐसा हुआ और ऐसे शवाहिद मिले कि किसी पुलिस एनकाउंटर में या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के मद्दे मुकाबला आके तो कहीं पे वो लोग मारे गए, तो पता चला कि ये वही बंदा है जिसका पिटिशन में भी नाम है, और उधर शो किया जा रहा था कि ये मिसिंग पर्सनस के दरमियान है, फॉल करता है, तो ये मिसिंग पर्सन है, लेकिन उसने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रखा था। अच्छा। और वो पुलिस एनकाउंटर में या किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के एनकाउंटर में मारा गया। इस तरह के बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि जो लाशें वहाँ पे मौजूद थीं, उनको वहाँ से गायब करना वो एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस था, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस थी, जो वहाँ से उन्होंने कोशिश किया कि उसे जो सीन है वहाँ से वैनिश कर दिया जाए, वहाँ से गुम कर दिया जाए, वहाँ से उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मारंग बलोच या उसके जो हवारी हैं, दे वर प्रीवी टू द एक्टिविटीज़ ऑफ दोज डेड बॉडीज़, कि वो कौन लोग थे जिनकी वो डेड बॉडीज़ थी, उनको पता है। या तो मिसिंग पर्सनस में थे, या फिर वो BLA के वो लोग थे, इम्पोर्टेंट लोग थे, जिन्हें बैकग्राउंड में या बैकडोर से कहीं इंडिया से भी सपोर्ट मिल रही थी। मारंग बलोच भी उसका एक पुर्जा बनी हुई थी और वो भी उसकी सपोर्ट कर रही थी। नहीं तो कोई तुक नहीं बनती कि उस एविडेंस को वहाँ से गुम कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि कानूनी तौर पे अगर देखा जाए, इसका जायज़ा लिया जाए, तो ये एंटी टेररिज्म एक्ट में फॉल करता है उनका जुर्म। इसलिए एक होती है पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 201 है, 202 है और सो ऑन। तो इन सेक्शंस के तहत अगर किसी डेड बॉडी को आप गुम कर दें या हाइड कर दें, चाहे वो जिसकी भी हो, तो वो उसमें वो अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो बेलेबल है, उसमें छोटी सी सज़ा है, वो बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ पे वो नहीं अट्रैक्ट करता। यहाँ पे अट्रैक्ट करता है कि आप जो बड़ा जुर्म है उसका हिस्सा थे, आपने जुर्म को फैसिलिटेट किया और बाद में आपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहां से ले गए, उनका DNA ना हो सके। हाँ, बिल्कुल वही है कि DNA होना भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट था। DNA होना बड़ा इम्पोर्टेंट था। DNA होता क्या है? DNA हम सुनते आए हैं और लोग के जी DNA टेस्ट, DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? ये इसकी एब्रीविएशन है DNA। इसके जरिए क्या होता है कि एक मखसूस जो जिनियाती कोड है, जो जेनेटिक कोड है, उसके ज़रिए उस इंसान की नस्ल का, उसके ख़ानदान का, उसके आबा व अजदाद का वो पता किया जाता है। उसके बालों से किया जा सकता है, उसकी थूक सलाइवा से किया जा सकता है, और उसके ब्लड से किया जा सकता है, मुख्तलिफ इस तरह की। और DNA के मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। रेप केसेस में DNA होता है, मर्डर केसेस में DNA होता है। अच्छा, किसी इंसान के बैकग्राउंड का, ख़ानदानी बैकग्राउंड का, उसकी नस्ल का, उसकी कौम कबीले का अगर तयन करना, उसके लिए DNA होता है।
تو میرے خیال میں انہیں خدشہ یہ تھا کہ ڈی این اے کے ذریعے پتہ کر لیں گے کہ یہ بلوچ فلاں جو ان کا ایک خاندان ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، یا فلاں گروہ ان کا یا بیک گراؤنڈ کا پتہ لگ جائے بیک گا. گراؤنڈ کا پتہ چل جاتا ہے، اور فلاں کے گروپ یا گروہ سے یہ ان کا تعلق تھا. تو اس لیے ان لاشوں کو وہاں سے اٹھا کے تو غائب کر دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کرتی ہے یہ بات کہ پوری طرح سے مارنگ بلوچ صاحبہ کسی پاکستان کی جو دشمن ایجنسیز ہیں یا دشمن ملک ہے اس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے یہ سارا وہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہیں، چونکہ ایک مذمتی بیان ان کی طرف سے نہیں آیا. جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، جس طرح سے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، ہوسٹیج بنا کے ان کا قتل کیا گیا، اور پھر لا انفورسنگ ایجنسیز پہ وہ لوگ حملہ آور ہوئے جو ٹیررسٹ تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن دوسری طرف اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ریاست کی ریڈ لائنز بھی تو کراس ہوئی ہیں نا، ریاستی ریڈ لائنز کو کراس کیا گیا ہے. جو بھی آپ نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہوتی ہیں ریاست کی طرف سے، ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اس کو کراس کیا ہے انہوں نے. تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے قانونی کارروائی کیا ہوگی یا قانونی پروسیس کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، لاز ہمارے پاس موجود ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے ہمارے، ٹھیک ہے. جو بھی کسی اوفینس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کا ممد اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اس میں تعاون کرتا ہے، ایبٹ کرتا ہے، کوئی کنسپریسی ہیج کرتا ہے، وہ از ایکولی لائبل ٹو بی پروسیکیوٹڈ انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ، ٹھیک ہے. تو ان کے خلاف بھی اسی قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. جنہوں نے ایسے کیا کہ وہاں سے لاشیں اٹھا کے، آپ اگر سپوز آپ وکٹم ہیں، آپ جیسا کہ آپ کلیم کرتے ہیں آپ معرومی کا شکار ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ وہ جو جن کی ڈیڈ باڈیز تھیں، اگر آپ کے خیال میں وہ بے گناہ مارے گئے، ان کا تعین تو ہونے دینا، پولیس کو انویسٹیگیشن تو کرنے دینا. یعنی ڈی این اے بعض اوقات بہت امپورٹنٹ پیس آف ایویڈینس ہوتا ہے ٹو انویسٹیگیٹ دی ایشوز، انویسٹیگیٹ دی کیسز. تو وہ اس انویسٹیگیشن کو آپ نے ہیمپر کر دیا، اس انویسٹیگیشن کو آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا. جو انکریمنیٹنگ ایویڈینس تھی اسے آپ نے ڈسٹرائے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کی متعلقہ پروویژن کے تحت ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور قانونی کارروائی ہوگی تو پھر سزا کیا ہو سکتی ہے، وہ کیا ہوگی؟ سزائیں دیکھیں نا، نیچر آف دی اوفینس ہے. جو اصل جو جرم ہے جب آپ ایبیٹمنٹ میں جاتے ہیں، کانسپیریسی میں جاتے ہیں، کامن انٹینشن میں جاتے ہیں، یا پھر آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کسی بھی کرمنل اوفینس کو، تو آپ کی وہی سزا بنتی ہے جو پرنسپل ایکیوزڈ کی ہے. لیکن ان سب ابھی یہ سب کیے بغیر ہی، جیسے وہ ابھی تو شی از ناٹ اراؤنڈ نا، ابھی تو وہ ہے نہیں یہاں پہ، تو ان کو تو اٹھا لیا گیا تھا یہ سب کچھ. تو یہ سب انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا گیا تھا، مہرنگ بلوچ کو. تو آپ کو اس بارے میں مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی ان کو اٹھانا چاہیے تھا سزا، یا جو بھی تھی، یا پھر پہلے جو کیا وہ صحیح تھا، دیٹ از فائن؟ نہیں، دیکھیے نا، وہ تو کسی اور اوفینس میں اور کسی اور کیس میں انہیں اٹھایا گیا نا، یا اریسٹ کیا گیا، وہ تو الگ، اس کے تو فیکٹس مختلف ہیں. اگر اس کے ساتھ کہیں اچھا، اب یہ ایک اور کیس ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اس کیس میں اگر وہ کنیکٹ کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں تو وہ انویسٹیگیشن اپنی گرفتاری کے دوران جہاں بھی ہیں، گرفتاری کے دوران وہ انویسٹیگیشن جوائن کر سکتی ہیں، اور پولیس انہیں جوائن کروا سکتی ہے. جو بھی ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ انہیں وہاں سے لا کے متعلقہ مجسٹریٹ یا متعلقہ جو جج ہے اس کے سامنے پیش کر کے ان کا فزیکل ریمانڈ لے سکتے ہیں کہ فلاں کیس میں بھی ہمیں یہ چاہیے، پرسنلی شی از ریکوائرڈ فار فزیکل ریمانڈ، ٹھیک ہے. تو اس کا فزیکل ریمانڈ لیتے ہوئے اپنی انویسٹیگیشن کو اس کے منطقی نتیجے پہ پہنچا سکتے ہیں. تو مطلب یہ ایک الگ کیس ہے جو ان کے اوپر اوپن ہونے جا رہا ہے. بہت سارے کیسز ہیں، ہاں، ظاہر چلی رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں، صحیح. تو اب یہ ایک اندر کیس جو کہ اوپن ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر مطلب آگے پروسیس وغیرہ فالو ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر جو سزائیں مطلب ٹیررسٹ کی ہو سکتی ہیں وہی ان کی بستی، کیونکہ انہوں نے ان کو فراہمی دیا، وہ سب کچھ کیا ہے ایز کمپیئر کریں تو. جرم کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک قتل کی، میں آپ کو وضاحت کروں کہ 302 میں ایک بندہ ہے جو قتل کر رہا ہے، جو گولی مار رہا ہے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کو فیسیلیٹیٹ یا کرنا. جو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں ہاں سپوز کہ جس نے فیسیلیٹیٹ کیا جس نے اسے اسلحہ دیا جس نے اسے کمرے میں بند کروایا ہاں یا بعض اوقات کوئی چھری سے کسی کو مارتا ہے کسی نے جو پکڑ بھی کے ہاں اس کے کوئی بھی سامنے ویپن ہے رکھا کوئی بھی ٹھیک ہے ویپن اسے گرایا تو دوسرے نے چھری مار دی تو وہ اس کی بھی وہی سزا ہے جس جو مارنے والے کی ہے. آپ کی بھی نیت وہی تھی, کامن انٹینشن ہم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے کامن انٹینشن ہاں بھی موجود ہے, مینسیا بھی موجود ہے. آپ نے ابیٹمنٹ کرتے ہوئے, آپ نے جرم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے, آپ نے نیت مشترک کا مظاہرہ کرتے ہوئے, غرض مشترک کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے جرم کو فیسیلیٹیٹ کیا. یو آر لائبل, ایکولی لائبل ہاں ٹو بی ہاں پروسیکیوٹیڈ انڈر دی سیم اوفینس. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ملک میں اپلائی ہوتا ہے, جی جی بالکل اپلائی ہوتا ہے, امپلیمنٹ بھی ہمارے ہوتا ملک کا ہی قانون ہے ہے, یہ. یہ اور جی امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے ہمارے جی ملک جی میں. ہوتا ہے, بالکل چلے ہوتا ہے, اچھی بات, بالکل یہ ہوتا ضرور ہونا چاہیے ہے. کیونکہ آف کورس اگر امپلیمنٹ نہ ہو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, بہت ہی کوئک سی اور امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنی تھی تو ہم نے کہا چلیں ہم فٹافٹ کر لیتے ہیں. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.